کہ میاں تیری ساری تحریروں کو میں آگ جلا کے ڈالنے کے لیے تیار، میرے لیے حجت رب کا قرآن ہے، ہمارے لیے حجت رب کا قرآن ہے۔ بولیے بولیے، ہمارے لیے حجت رب کا قرآن ہے۔ اور اس ملک میں قرآن کا نظام آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ جو کہتے ہیں قرآن کا نظام آنا چاہیے دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، جزاکم اللہ خیرہ، دل ٹھنڈا کر دیا۔ اگر نظام قرآن کا چاہیے تو پھر جو بل قومی اسمبلی میں منظور ہوا اس بل کو سینٹ میں بھی منظور ہونا چاہیے، اور اس ملک کے آئین کا حصہ بننا چاہیے کہ قرآن کی توہین جرم، نبی کی توہین جرم، صحابہ کی توہین جرم۔ اور میں ایک جملہ اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، اگر کوئی اللہ کا سچا ولی ہے تو میرے نزدیک اس کی توہین بھی جرم ہے۔ اللہ ہمیں اس ملک کا نظام قرآن و سنت، آپ کی تیار کردہ عظیم جماعت کے متعلق ہوگی۔ اور جو وعدہ تھا وہ انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں نبھاؤں گا۔ صحابی کون ہوتا ہے، صحابیت کا مقام کیسے ملتا ہے، صحابیت کا مقام ملنے کے بعد اللہ کے ہاں اس کا درجہ، مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، کیا یہ مقام نیکیوں کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے یا نہیں؟ وقت مختصر، انہی چند پوائنٹس پہ بڑے اختصار سے گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ صحابی ہوتا کون ہے، تعریف کیا ہے۔ علماء عقائد نے تعریف یہ لکھی کہ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت الایمان، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، مجلس، جسے مل گئی ایمان کی حالت میں، زندگی گزاری اسی پہ، ومات علیہ، اور اسی پہ موت آ گئی۔ بعض اہل علم نے یوں تعریف کی ہے کہ صحابہ کرام اس جماعت کا نام ہے، اس گروہ اور
چوتھے کو کہتے ہیں الذین ادرکوا صحبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان والاسلام وماتوا علیہ، جنہوں نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس کو ایمان اور اسلام کی حالت میں پایا، اسی پہ موت آئی، چاہے وہ مجلس لو بے لحظتن تھوڑی دیر کے لیے انہیں ملی محفل، پھر ان پہ موت آ گئی، اسے صحابیت کا مقام مل گیا۔ کیا مل گیا؟ اور یہ وہ عظیم مقام ہے جو عبادت سے نہیں ملتا، تلاوت سے نہیں ملتا، ریاضت سے نہیں ملتا، صدقے خیرات نمازیں روزے حج زکوٰۃ سے نہیں ملتا۔ یہ مقام میرے رب کا چناؤ ہے۔ جس طرح نبوت چناؤ ہے میرے اللہ کا، اسی طرح نبی کے لیے صحابہ کرام چناؤ ہے میرے اللہ کا۔ میری بات نہیں، میرے استاد کا قول نہیں، رسول اللہ کا صحابی کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان اللہ تبارک و تعالی نظر الی قلوب العباد، عرش کے مالک خداوند کریم نے پوری دھرتی کے اکیلے خالق مالک رازق مختار داتا حاجت روا مشکل کشا نے نظر الی قلوب العباد، بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، پوری دھرتی کے انسانوں کے دلوں میں ابراہیم جیسے خلیل کا دل بھی موجود، کلیم جیسے موسیٰ کا دل بھی موجود، اللہ کے امر کن سے دھرتی پہ آنے والے بغیر باپ کے عیسیٰ روح اللہ کا قلب بھی موجود، مگر میرے اللہ نے سارے دلوں میں سب سے بہتر دل اگر بنایا تو قلب محمد کو بنایا۔ کہہ دیجیے محبت سے درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انبیاء کے قلوب، پھر قلب محمد کے بعد قلوب انبیاء کے بعد اللہ نے پھر بندوں کے قلوب پہ توجہ کی تو وجد قلوب اصحاب محمد خیر القلوب، پھر اصحاب محمد کے دلوں کو سارے دلوں سے بہتر پایا۔ ابو بکر کا دل بہتر، فاروق اعظم کا دل بہتر، عثمان غنی کا دل بہتر، علی المرتضیٰ کا دل بہتر، طلحہ زبیر سلمان و بلال ابو سفیان معاویہ کا دل بہتر، بولیے بہتر، حضرت حبشے سے آنے والے بلال کا دل بہتر، حذیفہ کا دل بہتر، سبحان اللہ، عبداللہ ابن عمر کا دل بہتر، عبداللہ ابن مسعود کا دل بہتر، عبداللہ بن زبیر کا دل عمدہ۔ اللہ نے پھر ان دلوں کا چناؤ کیا اور چناؤ کر کے میرے رب نے انہیں بھیج دیا اپنے پیغمبر کے قدموں پہ۔
صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا کیا؟ جعلہم وزراء نبیہ، پھر ان کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا، نبی کا مشیر بنا دیا، نبی کا خادم بنا دیا، نبی پہ جان نچھاور کرنے والا بنا دیا. اور یوں نہیں بنایا، دل عمدہ دیکھ کے کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو اپنے قدرت کی قلم سے لکھ دیا. اگر آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں، اپنی تحریر کو 50 سال گزر جائیں، 60 سال گزر جائیں، کوئی آپ سے پوچھے میاں یہ آپ کے دستخط ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے نہیں. یا مانتے ہو؟ مانتے ہیں نا. عرش والے نے اپنے قدرت کے نہ دیکھے جانے والے ہاتھوں سے قلب ابو بکر میں، قلب فاروق اعظم میں، قلب عثمان و علی میں، قلب طلحہ و زبیر میں کتبہ لکھ دیا میرے اللہ نے. اللہ کیا لکھا تو نے؟ رب کا قرآن کہتا ہے الایمان. سبحان. کیا لکھ دیا؟ ایمان لکھ دیا. اور پھر یوں نہیں کہ کوئی اسے مٹا سکے، کوئی اسے ریموو کر سکے، نہیں. رب کا قرآن کہتا ہے زینہ فی قلوبکم، پھر رب نے ایمان کو دل میں مزین کر دیا، دل میں مزین کر دیا. آج آپ سے کوئی پوچھے سناؤ تمہارا کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، ابھی فارغ ہوئے ہو، دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو تم کہتے ہو دل بڑا مطمئن ہے، دل بڑا شاد باد ہے، دل بڑا خوش ہے. کیوں خوش ہے؟ کہ زبان پہ کلمہ آ گیا، اعمال وجود پہ آ گئے، نماز والا فریضہ ادا کر لیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا. الحمدللہ. کہو الحمدللہ. خوشی ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے. کیوں خوشی ہوئی؟ کہ دل والا لوتھڑا خوبصورت ہو گیا. کیوں خوبصورت ہوا؟ کہ اس دل پہ رب کی ثنائیں آئی ہیں، رب کی حمدیں آئی ہیں، رب کی کبریائی آئی ہے، رب کا تصور آیا ہے. اوے جی 15 کے دوستو، رب کا پکا دل میں یقین آیا ہے، دل مطمئن ہو گیا. اگر میرا آپ کا دل رب کی یاد سے مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر جن کے دلوں کو میرے رب نے خود مزین کیا ان کا کیا حال ہوگا؟ یہاں پہ میری جماعت کے ایک عظیم رہنما ایک جملہ کہا کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں ایمان میرے دل میں آ جائے میرا دل خوبصورت ہوتا ہے، آپ کے دل میں آ جائے آپ کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے، علماء کے دل میں آ جائے علماء کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے. لیکن جب ایمان صحابہ کے دل سے ٹچ کرتا ہے تو پھر ایمان خود خوبصورت ہو جاتا ہے. میں نے نام تو لیا اپنے ایک بزرگ کا، لیکن بزرگ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتے. حجت ہمارے لیے رب کا قرآن ہے، حجت ہمارے لیے نبی کا سچا فرمان ہے. آؤ دلیل قرآن سے، پہلا پارہ ہے، آخری رکوع ہے. رب کریم صحابہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے میرے نبی کے یارو، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر بعد میں آنے والے اپنے دلوں کو ایمان سے مزین کرنا چاہیں تو پھر وہ اپنا ایمان تمہارے ایمان کے تابع کریں گے. کسوٹی میں یار تمہارا ایمان. تو اب وہ بات سچ ہو رہی ہے
کہ جب صحابہ کے دلوں سے ایمان نے ٹچ کیا تو ایمان کو جلا مل گئی، ایمان کو تزیین مل گئی، ایمان کو خوبصورتی مل گئی۔ کیوں نہ ملتی؟ رب جو کہتا ہے، چوتھا حوالہ، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ کریم نے حببا محبت ڈال دی، محبت ڈال دی، پیار ڈال دیا۔ اللہ کس چیز کا، کس چیز کی محبت آ گئی؟ رب کا قرآن کہتا ہے حبب الیکم الایمان، محبت کس کی؟ ایمان کی۔ محبت کس کی؟ ایمان کی۔ کتنی محبت ہے ایمان کی! دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر باپ بیٹھا ہوا ہے، ادھر بیٹا بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی مجھے یاد پڑتا ہے ایک زمانہ، ایک وقت تھا تو اسی دین پہ تھا جس پہ اب تک قائم ہے، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میں نے یہ دین قبول نہیں کیا تھا، محمد کی غلامی میں نہیں آیا تھا۔ ابھی تک میں نے اپنے آپ کو مکے کے سردار ابو جہل کو اپنا حکم اور اپنا سربراہ اور رہنما مانا ہوا تھا۔ میں اس کی فوج کا سپاہی تھا، تو محمد کی فوج کا سپاہی تھا۔ ابا جی جب مقابلہ شروع ہو گیا، مٹ بھیڑ شروع ہو گئی، تو میری تلوار کے بالکل دھار کے نیچے آیا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آیا، لیکن میں کنی کترا جاتا تھا، یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر کہ آخر میرا باپ ہے، باپ ہے، باپ سمجھ کے میں چھوڑ دیتا تھا۔ اب سنیے باپ کا جواب، اور پھر قرآن کے اس جملے حبب الیکم الایمان کو سمجھیے۔ باپ کہنے لگا بیٹا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو کہتا ہے کئی دفعہ میں تیری تلوار کے دھار کے نیچے آیا، تو نے باپ سمجھ کے مجھے چھوڑ دیا، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، اگر تو میری تلوار کے دھار میں ایک دفعہ آتا تو میں تیرا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیتا۔ ابا جی کیوں؟ میں تیرا بیٹا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر جواب میں کہتے ہیں سمجھیے گا ذرا، ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فاصل، امت کا پہلا امام، نبی کا پہلا مومن، نبی کا پہلا، امت کا پہلا امام، کہتے ہیں صدیق اکبر بیٹا اگر میری تلوار کے دھار کے نیچے تو آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے کبھی معاف نہ کرتا۔ کیوں معاف نہ کرتا ابا؟ میں بیٹا نہیں، بیٹا تو ضرور ہے مگر تو میرے محمد سے دور تھا، میرے محمد سے دور تھا۔ اور یہاں محبت پلتی ہے تو یا رب کی پلتی ہے یا رب کے رسول کی محبت پلتی ہے۔ نہ باپ کی ابوت، نہ بیٹے کی بنوت، نہ شوہر کی محبت، نہ بیوی کی پیار، کوئی رشتہ نہیں ہارے، بس ہے تو صرف یا رب کی محبت ہے یا رب کے رسول کا پیار ہے، جس کا دوسرا معنی ہے ایمان، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ تیسرے پوائنٹ پہ آؤ، صحابی کی تعریف سنی، صحابیت کا مقام کتنا بلند و بالا کہ رب کریم کی طرف سے اعزاز مل رہے ہیں۔ کبھی میرا رب کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کبھی میرا رب کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، کبھی اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم الفائزون، کبھی رب کا قرآن بولتا ہے تو حد کر دیتا ہے جب رب کا قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا،
پکے سچے ایماندار اگر دیکھنے ہیں تو میرے پیغمبر کی جماعت کو دیکھ لیں، اور صحابہ ہی تو معیار حق ہیں، یہی وہ عظیم لوگ ہیں جو میرے آپ تک رب کا دین پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ قرآن ملا تو ذریعہ صحابہ بن گئے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام سچا پہنچا تو ذریعہ نبی کی جماعت بن گئی، اللہ کے احکامات نماز روزہ حج زکوٰۃ پہنچے تو ذریعہ کون بنے؟ نبی کے صحابہ بنے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ خلاصہ کلام کہ اس جماعت کو حق سمجھیے، حق مانیے۔ میں نے ابتدا میں کہا تھا لو بلحظۃ، اگر کسی کو ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت مل گئی، ایک لمحے کے لیے پوری دنیا کے علماء، صلحاء، قطب، ابدال، اولیاء کرام، سب نیکوکار ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں اور ایک لمحے بھر کا نبی کا صحابی ایک طرف کر دیا جائے، مقام کس کا اونچا ہوگا؟ بولو بولو، مقام کس کا اونچا ہوگا؟ کیوں اونچا ہوگا؟ اس لیے کہ کسی نے ایمان قبول کیا، کسی عالم کا وعظ سن کے، کسی کا ایمان کسی کتاب کا مطالعہ کر کے ملا، اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے نبوت کا چہرہ پڑھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ اب وہ چہرہ نہیں ملتا تو پھر صحابہ کرام جیسا ایمان بھی کسی کو نہیں ملتا۔ آخری بات کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ کو سمجھنے کے لیے ایک ایماندار کے لیے رب کا قرآن کافی، رب کا قرآن کافی، بولیے بولیے، رب کا قرآن کافی۔ اگر کوئی شخص کسی صحابی کے بارے میں فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسج کے ذریعے اگر بدظنی پھیلاتا ہے، اسے ایک ہی جواب دے دینا چاہیے کہ میاں تیری ساری تحریروں کو میں آگ جلا کے ڈالنے کے لیے تیار، میرے لیے حجت رب کا قرآن ہے، ہمارے لیے حجت رب کا قرآن ہے، بولیے بولیے، ہمارے لیے حجت رب کا قرآن ہے۔ اور اس ملک میں قرآن کا نظام آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ جو کہتے ہیں قرآن کا نظام آنا چاہیے دونوں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، جزاکم اللہ خیرہ، دل ٹھنڈا کر دیا۔ اگر نظام قرآن کا چاہیے تو پھر جو بل قومی اسمبلی میں منظور ہوا اس بل کو سینٹ میں بھی منظور ہونا چاہیے، اور اس ملک کے آئین کا حصہ بننا چاہیے کہ قرآن کی توہین جرم، نبی کی توہین جرم، صحابہ کی توہین جرم۔ اور میں ایک جملہ اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں، اگر کوئی اللہ کا سچا ولی ہے تو میرے نزدیک اس کی توہین بھی جرم ہے۔ اللہ ہمیں اس ملک کا نظام قرآن و سنت والا دے دے، اور اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔